هنا مروا وكانوا قدوة للناس، فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار، فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار، وفيهم جذوة الأحرار. وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار، وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار، هم السادات والأخيار. متى نصحو وقد دق الردى الأجراس؟ متى نصحو؟ متى يا أمة المليار؟ متى نصحو وقد دق الردى الأجراس؟ متى نصحو؟ متى يا أمة المليار تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار؟ تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار، ونعلي راية المختار. انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کا آغاز جو ہے وہ یحییٰ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات
متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. اچھا بھائی ماشاء اللہ، یہ یحییٰ فرحان تھے جو سورہ واقعہ کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. آج جو ہمارا سیشن ہے اس کا نام ہے دا فورس ریسپونڈر، یعنی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور اسلام کے پیغام کو سب سے پہلے جن افراد کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے بغیر کسی سوال کے بالفور یعنی ایک دم اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. وہ پہلی اسی سلائڈ پہ جائے. اب اس میں جو آیات جنہوں نے تلاوت کی وہ سورہ واقعہ کی آیات ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. اور وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جو دین کے معاملات میں، دیکھیں دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ریس لگا رہا ہوتا ہے. گریڈس کی ریس لگی ہوتی ہے اسکول کے اندر، کلاس میں ہوتا ہے گریڈس کی ریس لگی ہوئی ہے، کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آئے گا، کون تھرڈ آئے گا. اسی طرح جو ہے کوئی جاب کر رہے تو ادھر بھی ریس لگی ہوئی ہے، کوئی کاروبار کر رہے ادھر بھی ریس لگی ہوئی ہے. ہر جگہ دنیا میں کمپٹیشن ہے. اب ایک کمپٹیشن ایسا بھی ہے جو صرف اس دنیا کی لمیٹڈ لائف کو سامنے رکھ کے نہیں ہے، 60-70 ایئرس کو سامنے رکھ کے نہیں ہے، بلکہ وہ کمپٹیشن کیا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں آگے نکل جائے. تو یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں اس سے مراد دنیاوی معاملات میں صرف آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرمانے ہیں والسابقون السابقون، وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں. کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں میں جنت میں ہوں گے. اچھا مقرب کا کیا مطلب ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے، شور نہیں مچا. مقرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقرب کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ ہاں کون بتا رہے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ قریب. صحیح ہے. تو وہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. کیا مطلب؟ وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں. وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں یعنی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہم صرف دنیا کے معاملات میں آگے نہیں بڑھے بلکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں آگے بڑھ جائیں. تو جن لوگوں کا یہ ویژن ہے، جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، تو وہ لوگ اللہ کے کیا ہیں؟ قریب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. بھیا نعمتوں والی زندگی میں ہوں گے جنت کے اندر. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو پہلے سے، یعنی دیکھو اس امت کے اندر بھی ڈفرنٹ طبقات ہیں نا. ایک طبقہ صحابہ کا تھا، وہ بھی اسی امت کے، اور ایک طبقہ جو ہے مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں سمجھنے کے لیے. تو صحابہ کا جو طبقہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے مقابلے میں بہت اسپیشل تھا. وہ آخرت کو بہت بہتر انڈرسٹینڈ کرتا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرتا تھا ہمارے مقابلے میں. تو ثلۃ من الاولین، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے یعنی بعد والے جو ہیں ان میں کیا ہوتا چلا جائے گا؟ وہ لوگ جو فوکسڈ ہیں ادھر اس زندگی سے بھی اور لائف ہیئر آفٹر، موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی جو فوکسڈ ہے وہ آہستہ 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 کم ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ قلیل من الآخرین، بہت تھوڑے سے پچھلوں میں سے. اعلیٰ سرر موضونہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے تخت پر ہوں گے جو آمنے سامنے لگے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہ متقابلین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. صحیح ہے. جیسے ریسٹورینٹ میں جب ہم جاتے ہیں ہر کوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یہاں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو اسی طرح جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے بیٹھے ہوں گے اور ان کے جو تخت لگے ہوئے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے ہوں گے اور مکے نہیں مار رہے ہوں گے جو ابھی تو مار رہے ہو. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. چلے آگے چلو. اچھا ماشاء اللہ، قرات کی جن جن لوگوں نے وہ جمع کروائی تھی سیمپلز، صحیح ہے،
ایک یحییٰ تھا، یحییٰ کہیں کہاں گیا؟ چھپ گیا. اچھا عفان کا ہے، سفیان کا ہے، سنان کا ہے، معاویہ سہیل اور علی سہیل. بھائی سب سے پہلے ہے احمد رضوان اور دوسرا ہے عبداللہ رضوان، یحییٰ فرحان، ریان عبید اور سنان عبید، محمد بن رضوان. تو بھائی اب ہم جو ہے ایک تصور کرتے ہیں نا، صحیح ہے. سپر ہیروز ہر کسی نے کامکس پڑھے ہوں گے، ہاں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ سپر ہیروز ہوتے ہیں. کوئی سپر مین ہوتا ہے جو پجامے کے اوپر انڈر ویئر پہن کے ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، ہاں. اور کوئی بیٹ مین ہوتا ہے جو رات میں کیا کرتا ہے، الٹی سیدھے طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے. اور کوئی اسپائڈر مین ہوتا ہے جو بلڈنگوں سے چھلانگے مار رہا ہوتا ہے، ہاں، ویب پھینک پھینک کے. ہاں، ادھر گھر میں جالا لگ جائے تو ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر ویب لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی صاف نہ کر سکے. سو ڈفرینٹ ٹائپ کے، کوئی آئرن مین بنا ہوا ہوتا ہے، اتنا وزنی سوٹ پہن لیتے ہیں جس کو پہن کے چل ہی نہ سکے. تو اب جو ہے وہ ڈفرینٹ سپر ہیروز بنائے ہوئے کامکس کے اندر، صحیح ہے. تو اب آپ لوگ یہ کرو، ابھی بیٹھے بیٹھے ہی صرف سوچنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. سوچنے تو پابندی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچ لو کہ اگر کوئی سپر ہیرو آج کے دور میں ہو تو اس کی جو پاورز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. صحیح ہے. ہر کوئی اپنے ذہن میں سوچ لے، ہمیں نہیں بتاؤ، سوچ کے رکھو. بعد میں جب ایکٹیویٹی ہوگی نا تو اس میں پھر ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ کو ابھی ٹائم دیا جا رہا ہے اچھے سے سوچنے کا، تاکہ آپ جو اس کی سپر ہیرو کوالٹیز ہیں انہیں اچھے سے کیا کر لو. ہاں بھائی سوچ لو. تم تو اتنے زیادہ سوچ رہے ہو، ناخن کھانے لگ گئے سوچتے سوچتے. کوئی ایک کوالٹی بتاؤں گا بھائی. یہ جو اورنج گروپ ہے اس نے ایک کوالٹی یہ بتائی ہے کہ ایک سپر ہیرو کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اسے یہ پتہ چل جائے سامنے والا سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. سپر کوالٹی، زندگی آسان، پاکستان میں خاص طور پہ. ہاں بھائی تو یہ کوالٹی بتاؤ، مجھے ہی دکھا دو کیا ہے. لائٹننگ شارٹ، انبریکیبل، انویزیبل. صحیح ہے. بتا دو، چلو بتا دو. Lightning short, invisible. انویزیبل اینڈ انبریکیبل. ہاں بھائی کیا کوالٹیز ہیں؟ یہاں دونوں طرف ہے. ایک طرف میرا زیادہ پڑھ لے ہو تم. نہیں یہ He can fly in the air. He can beat the enemy. He is very strong. He is faster than a car. He is very famous. He is very talented. اچھا یہ لوگ کو پا گیا بھائی. کیا کوالٹیز ہیں؟ فزیکل، مسکولر، ٹال، لین، لیزر آئیز، لائٹننگ، ہیمر. اچھا رائڈز موٹر سائیکل، گیئر، لانگ شارٹ، سوٹ، 3 پیس، ڈیڈ پول، موٹر سائیکل. اچھا چلو بس یہ آخر میں طے کر پائے آپ. بہت مناسب ہے، جزاک اللہ. ہاں انبریکیبل گلاس ڈوم، لیزر مارے گا، ویب بھی شوٹ کرے گا، اور ٹینٹیکلز. اور یہ کیا ہے؟ 12 کیا ہے؟ 12 پش اپس کر سکتے ہیں. اچھا پیرا، اچھا ایبس. فلائنگ ڈسک بھی ہے اس کے پاس. کیا بات ہے. بلٹ پروف گلاس لگایا ہوا ساتھ میں. چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی. اچھا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ساری وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے لیے حاصل کرنا، آپ میں سے اکثر نے جو کوالٹیز بتائی ہیں وہ ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل ہے. آپ میں سے کون کون اڑ سکتا ہے؟ اڑ سکتا ہے کوئی؟ ہاں ابھی چھلانگ ماری ہے. نہیں اڑ سکتے نا؟ ہلاؤ نہیں. صحیح ہے. ہم میں سے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا. سچی بات یہ ہے. اگرچہ بولتے ہیں ریڈ بل گیوز یو ونگز، لیکن ونگز آتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا. اسی طرح ہم میں سے کوئی بھی
گاڑی سے تیز نہیں بھاگ سکتا، صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل سپر کوالٹی یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز ایسی دیکھو کہ جو ہونی چاہیے، حق ہے، یا کوئی چیز ایسی دیکھیں جس کو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں حکم دیتے ہیں نا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا؟ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ 500 آدمی ہو، 1000 آدمی ہو تب میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک انڈیویجول بھی امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ ہمیں شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا، میں اکیلا تو کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، میں اکیلا کچھ کر نہیں سکتا، میں اکیلا بہت کمزور ہوں۔ یہ غلط تصور ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ تھاؤزنڈز آف بلز جو ہیں وہ ان کا کچھ اور ویژن ہے، لیکن ایک بل کی وجہ سے ایک آدمی کی جان بچ سکتی ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح ہزاروں آدمیوں کا کچھ اور تصور ہو سکتا ہے، وہ کسی اور سوچ میں ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی اور خیال ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز صحیح ہے اور وہ رائٹ ہے، یا ایک چیز غلط ہے اسے چھوڑنا چاہیے، تو ہم اکیلے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر پلے کریں۔ اب یہ دیکھو اتنے سارے بلز آ رہے ہیں، لیکن ایک بل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ زندہ بچ گیا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ تو اوپر کیا لکھنا ہوگا دیکھو، 1000 پیچھے جائیے، 1000 against you, 1 for you and that's enough۔ اگر ایک حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی جب ہم نے سٹوری پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بہت سارے لوگ غلط ہیں، لیکن ایک حضرت ابراہیم اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور پھر حق کے ساتھ جڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست، اللہ کے خلیل بن گئے۔ چلو جی، تو اب جو آج ہمارا موضوع تھا ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ دا فرسٹ رسپونڈر، وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور وہ لوگ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر اس پر عمل کرنے والے بن گئے، اگرچہ اس وقت بھی جو زیادہ تر لوگ تھے وہ اس کو انکار کر رہے تھے۔ والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے، آگے نکل گئے، سب سے پہلے لوگ۔ چلے آگے چلے، صحیح ہے۔ تو بھائی دیکھو، اب اگر ہم بیچ میں کوئی سوال کریں گے نا تو اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ہاں بھائی ہمارے کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں، صحیح ہے۔ سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، سے وائٹلی، صحیح ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، یا ہم آپ سے کوئی سوال پوچھیں تو آپ نے ایک دم چلانا نہیں شروع کر دینا، بلکہ یو ہیو ٹو ریز یور ہینڈ، ہاتھ اٹھا کے بتانا بھی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ کیا پتا کوئی جواب 4-5 آدمیوں کو آتا ہو تو پھر اس میں سے کسی ایک سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب جواب دینا ہے، جب بولا جائے، بھائی ایک سوال کا جواب اس کو بھی آتا ہے، اور وہ آپ کو بھی آتا ہے، اور وہ آپ کو بھی آتا ہے۔ اب تینوں کو آتا ہے تو جس سے پوچھا جائے گا وہ جواب دے، ٹھیک ہے بھائی۔ چلیں جی آگے چلیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ who was the first lady to accept اسلام؟ سب سے پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھی؟ چھوٹا، ہاں آپ بتاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لو ماشاءاللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر پورا حضرت خدیجہ کی لائف کو تھوڑا سا پڑھا تھا۔ چلیں آگے، صحیح ہے۔ اب آج ہم جن 3 لوگوں کی سٹوریز پڑھیں گے وہ یہ 3 ہیں۔ حضرت علی جو سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے بالغ مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان 3 افراد کے بارے میں 3 ہیروز 3 سٹوریز، تو ان کی مختصر سٹوریز ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چلیں جی، اچھا اب ایک اور سوال،
What was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam grandfather? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ ہاں بتاؤ. ابو مطلب. صحیح ہے. تو یار تمہیں زیادہ مل گئے میرے خیال سے، کسی کو آس پاس دے دو. 3 ہو گئی تمہاری. اچھا، تو حضرت ابو مطلب ان کے دادا کا نام تھا. اب جو سب سے پہلی سٹوری ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. صحیح ہے. دا بریو بوائے ہو سیڈ یس. کس کو یس کہا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ چاچا تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ ابو مطلب کون تھے؟ دادا. تو جو دادا تھے ان کے 10 بیٹے تھے. صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے عبداللہ کے بیٹے تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے وہ ابو طالب کے تھے. صحیح ہے. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ابو طالب کے فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی اور غربت تھی، حالات تھوڑے سخت تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال، ان کے کیئر ٹیکر وہ کون بن گئے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بن گئے. تو ایک طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بایولوجیکل فادر تھے وہ تو ابو طالب تھے، لیکن جو ان کے فاسٹر فادر تھے وہ کون تھے؟ لے پالک جس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 7-8 سال کی تھی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. پیچھے کچھ چھوٹا ہے کیا؟ ایک سلائڈ. اچھا، تو جب ابو طالب جو ہے ان کے حالات سخت تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور پھر جب اسلام کو پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 7-8 سال کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کر لیا. اچھا چلو، ایک سوال جو ابھی کوئز میں آئے گا نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں سے کوئی ان کا کارنامہ جو پتا ہو وہ بتاؤ. چلو تم بتاؤ. ہاں، خیبر کا دروازہ. ایک ہاتھ والی بات صحیح نہیں ہے، لیکن خیبر کا دروازہ انہوں نے اٹھایا تھا، یہ بات صحیح ہے. صحیح ہے، یہی بتا رہے تھے. چلو دونوں نے بتا دی. اور اس کے علاوہ کوئی حضرت علی کی کوئی بہت پوری زندگی میں سے کوئی بہت اسپیشل بات؟ ہاں، حضرت علی کا ایک ٹائٹل کیا ہے؟ اسد اللہ بھی ہے. اس کے علاوہ اگرچہ حضرت حمزہ کا بھی ایک ٹائٹل اسد اللہ ہے، وہ حدیث میں آتا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کے شوہر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے. تو حضرت علی کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اگرچہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ ڈیپتھ میں جانے کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یس کہا، اسلام کو قبول کیا اور پھر ساری زندگی اسلام کے ساتھ جڑے رہے. اچھا، حضرت علی نے ایک اور اپنی زندگی میں بہت ایک کریجیس ایکٹ کیا تھا، ایک باہمت فیصلہ کیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہاں صحیح ہے. تو شاباش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکہ کے بہت سارے لوگوں کی امانتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا، یہ تاکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں ان کو یہ لگے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں.
اور وہ امانتیں دی تھیں کہ تم یہ امانتیں لوگوں کو ادا کر کے پھر ہجرت کرنا. صحیح ہے. تو یہ بھی بہت باہمت کام ہے کہ جب پتہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی قتل کرنے والا ہے اور آپ جو ہے اس کے بستر پہ جا کے سو جائیں اور چادر لے لیں، تو بیسیکلی آپ اس قتل کرنے والے کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میں مجھے مار دو. لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کامل اور مکمل ہو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے فرد جنہوں نے ایک باہمت فیصلہ کیا اور اسلام کو قبول کیا، اگرچہ عمر بہت چھوٹی تھی. دیکھو ابھی ہماری آپ لوگ بھی جو ایج گروپ بیٹھا ہوا ہے وہی اراؤنڈ 6-7 والے بچے بھی ہیں ہمارے پاس. 7 سال کا بچہ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے. 7 ایئرس، 6 اور 7 والے. صحیح ہے. تو اس ایج کے اندر کھڑے ہو جاؤ. چلو 7، 6 اور 7 والے کھڑے ہو جاؤ 2 سیکنڈ کے لیے. 6 باقی بیٹھ جاؤ. 6 اور 7 والے. صحیح ہے. تو اس ایج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. صحیح ہے. اتنی سی چھوٹی سی ایج میں. بیٹھ جاؤ. صحیح ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. چلے آگے چلتے ہیں. دوسری سٹوری حضرت اچھا بھائی ایک کوئز آگے ایک اور. Which friend of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam accompanied him on a trade trip to Syria? اچھا چلو یہ بتاؤ کون سے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف تجارتی سفر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ کے لیے شام گئے تھے. جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. گڈ. یہ لو صحیح ہے. یہاں پہ ہم پیراڈائز چاکلیٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں پیراڈائز اصل میں دے گا. یہ کون سی چاکلیٹ ہے؟ پیراڈائز ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی اس کے علاوہ اچھا وہ ایک اور سوال میں نے پوچھا تھا. یہ بتاؤ بیرا راہب نام میں نہیں بتا دیا. چلو ختم ہو گئی اسٹوری. چلے وہ راہب کا نام کیا تھا؟ بیرا. چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سب سے پہلے مرد کون تھے؟ سب سے پہلے بچہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے پہلے مرد کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے. صحیح ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سے 3 سال چھوٹے تھے اور بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دوستی تھی. اور یہ عرب کے ان افراد میں سے تھے جو سلیم الطبع لوگ تھے، جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، جنہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی تھی، جنہوں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. ورنہ عرب کے اندر حالات بہت خراب تھے. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نا قتل، شراب، فلانا ڈمکانا، بہت ساری غلط حرکتیں وہاں ہو رہی تھی. لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو اس قسم کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. تو ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسلام کو پیش کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ سوال پوچھے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی آدمی کوئی بات کہتے ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، کلیریفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اگر آپ کو بات صحیح لگتی ہے تو. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا. دیکھیں حضرت علی تو بچے تھے نا. بچے عام طور پر اتنے زیادہ لاجیکل کوشچننگ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگر 40 ایئرس تھی تو حضرت ابو بکر کی 37 کے قریب تھی. تو وہ سوال جواب کرنے کی کنڈیشن میں تھے، لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا. اور اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے، بیوی، بہت اچھا دوست، گھر میں کام کرنے والا خادم، وہ بچہ جو گھر کے اندر پرورش پا رہا تھا، سب سے پہلے انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا. دیکھیں انسان باہر والوں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ 2 نمبری کر سکتا ہے. اصل میں کچھ اور اندر سے باہر والوں کے سامنے بہت زیادہ صوفی بن جائے، سر ہلا رہا ہو، گنج کروائی ہو اور سفید کپڑے ہمیشہ پہنتا ہو، تو اس قسم کی کام باہر والوں کے سامنے کر سکتا ہے. لیکن گھر والوں کو تو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو جو قریبی لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی اتنے ہی اچھے تھے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل لائف میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ.
اچھا ایک سوال دیکھیے، حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں تھا. حضرت ابو بکر کا اصلی نام کون تھا؟ کیا تھا یہ بتائیں. تم بتاؤ. ہے نہیں، غلط ہو گیا. اور کوئی بتائے گا؟ اور ہاں بتاؤ. عبداللہ. صحیح جواب. صحیح ہے. حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا. ابو بکر ان کی کنیت تھی. بکر کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ اونٹ کو، کیمل کو. صحیح ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کے اندر جو اونٹ تھے ان کے پالنے کے شوقین تھے. اونٹ زیادہ پالتے تھے، اسی لیے ان کی کنیت بن گئی تھی ابو بکر. صحیح ہے. اور ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا. چلے جی، یہ کیا پیچھے کیا ہوا؟ ایک چھوڑ کے دی. اچھا صحیح ہے. اچھا ایک اور سوال. صحیح ہے. ایک سوال کر لوں بھائی. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. صدیق لقب رکھا کیوں، پڑا کیوں تھا، یہ پتہ ہے؟ سٹوری پتہ ہے؟ لہب تو ابھی صدیق کا مطلب سچا ہے، لیکن حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ چلو بتاؤ عمار، کھڑے ہو کے بتا دو تھوڑی اونچی آواز میں. معراج کا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر آئے تو جب کفار کو یہ بات پتہ چلی تو مذاق اڑانے لگ گئے کہ یہ کیا، ایک آدمی ایک ہی رات میں پہلے مکہ سے فلسطین چلا گیا، مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ چلا گیا اور وہاں سے سفر کر کے آ گیا. کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ کفار نے پوچھی. صحیح ہے. تو حضرت ابو بکر نے بولا میں یہ کیا کون رہا ہے؟ صحیح ہے. یہ کس نے بولا؟ تو انہوں نے بولا محمد اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، محمد اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتہ چلا تو حضرت ابو بکر نے فوراً کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی لاجیکل اور ریشنل کوشچننگ کے کی، اس لیے ان کا لقب یہ پڑا صدیق. صحیح ہے. اب ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، وہ آپ ساتھ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. Did you hear that? Oh my, it's a warning call. I hope everything is okay. What's wrong, Mama? It's the call of war, dear. When there's an emergency, we call out, Ya Sabaha! The people of Quraysh ran towards the hill of Safa. Who is it? Hey, who's calling? I was having breakfast. It's Abdullah's son, Muhammad. Oh, Muhammad, the wise and trustworthy. Must be something serious. He is calling all the tribes. People gathered around the hill of Safa, wondering what was wrong. They saw Prophet Muhammad standing on a high rock. What's wrong, Muhammad? Prophet Muhammad asked the people if they would believe in him if he told them that an enemy was about to attack from behind the mountain. Of course we will believe you. Why not? We have never heard you lie. Yeah, you're the most honest person in Mecca. Prophet Muhammad told them that a great day, the day of judgment, was about to come. He warned them about Allah's punishment on that day and asked them to prepare themselves for it. He wanted them to believe in Allah's true message. Go and die. Is this what you gathered us here for? What a waste of time. Your nephew has totally lost it. Does your nephew know what he's doing? Abu Lahab and his wife Arwa were very rude and unkind to the Prophet. Abu Lahab was the Prophet's uncle, but he said bad words to him. So Allah sent a special surah to answer Abu Lahab.
When Prophet Muhammad started inviting his close friends and family to Islam, Abu Lahab and Aunt Arwa heard about it too, and they were extremely mad at him. Arwa, why are you carrying all these thorny branches? You'll hurt yourself. It's Muhammad I want to hurt. Muhammad? But he's your nephew. He's no nephew of ours. He has left our religion. Do you see this necklace? Yes, it's so beautiful, Arwa. I wish I had one like this. It's pure gold, and I'm going to sell it and use all the money against Muhammad. But Allah loved Muhammad and sent a surah to condemn the behavior of Abu Lahab and his wife, as Surah Lahab or Surah Masad. Come kids, let's listen to the recitation of this surah. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. تبت يدا أبي لهب وتب. May the hands of Abu Lahab be ruined. May he be ruined too. ما أغنى عنه ماله وما كسب. His wealth and earnings will not benefit him. سيصلى نارا ذات لهب. He will soon enter a fire full of flames, وامرأته حمالة الحطب. and his wife as well, the carrier of firewood. في جيدها حبل من مسد. She will have around her neck a strong twisted rope of fibre. This has gone too far. What happened, dear? Haven't you heard? Muhammad just got his latest revelation from the skies. And it's about us. Us? Yeah, about you and me. That we'll burn in some hellfire. How dare he make insulting poetry about me? I'll go and teach him a lesson. What are you searching for, respected lady? The sharpest rock in Makkah. I will not tolerate these insults. After all, I am the chief's daughter. Arwa took a sharp rock and went out to find Prophet Muhammad. I reject him, I defy him, I'll always deny him. I reject him, I defy him, I'll always deny him. Prophet Muhammad was sitting near the Kaaba with his closest friend Abu Bakr. Arwa is coming. I fear she will see you, Abu Bakr told the Prophet. He was worried that she would harm him. The Prophet replied that she would not be able to see him. Then he began to recite the Quran, because Allah protects the believers by the Quran. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. And when you, O Muhammad, recite the Quran, we put an invisible curtain between you and the disbelievers of the hereafter. Abu Bakr, I have heard your friend is making slanderous poetry about me. Arwa spoke to Abu Bakr, but she was not able to see the Prophet, who was right beside him. Allah put a cover on her eyes. Abu Bakr replied, "No, by the Lord of Kaaba. He has not made any poetry about you." And that was true. Prophet Muhammad was not a poet, and he hadn't made any poetry. It was Allah who had sent the surah. Grrr! Don't think you've seen the last of me yet. The Quraysh should know that I am the daughter of their leader. One of the Prophet's uncles did not believe in him, but supported him the most. What was his name?
ان کی سٹوری ہم تھوڑا سا کوئک کرتے ہیں، بس ٹائم کم رہ گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں ان کا ٹرائب الگ تھا، ان کے والد کا ٹرائب الگ تھا. تو ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے ٹرائب میں یعنی ننیال میں، جیسے ہم جاتے ہیں نا نانی ہاؤس جاتے ہیں نا، ہر کوئی جاتا ہے، صحیح ہے، کوئی مہینے بعد جاتا ہے، کوئی سال بعد جاتا ہے، کوئی ایوری ویک جاتا ہے، جس کا دور ہوتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے، جس کا قریب ہوتا ہے وہ جلدی جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اپنی نانی ہاؤس گئے ہوئے تھے، اپنے جو والدہ کا ٹرائب تھا ادھر گئے ہوئے تھے. اور ادھر ہوا یہ کہ ادھر کسی دوسرے ٹرائب نے اٹیک کیا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا، عرب کے حالات عجیب سے تھے، پتہ نہیں کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا تھا، کوئی کسی کا مال چوری کر لیتا تھا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی. تو انہوں نے اٹیک کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان کی والدہ سے چھین لیا، اور سلیو مارکیٹ میں جا کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم کا بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیفیو کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے لیے کوئی غلام خریدو، چھوٹا بچہ جو مجھے گھر کے کاموں کے اندر مدد کر دے. تو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مارکیٹ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ بک رہا ہے 400 درہم کا غلام. تو انہوں نے 400 درہم دی اور اسے خرید لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کے دے دیا کہ میں 400 درہم کا میں نے لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی روٹین کے جو کام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دیا کریں. اس وقت حضرت زید کی عمر 7 سال کی تھی. ان کے والد، ان کی والدہ بہت روتے تھے، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، تو روتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے. ان کے والد کے قبیلے کا کوئی آدمی حج پر آیا ہوا تھا مکے میں. تو اس نے دیکھا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہیں اور اچھے لوگوں کے پاس ہیں. وہ واپس گئے اپنے ٹرائب، اور انہوں نے جا کے حضرت زید کے والد کو بتایا کہ بھئی تمہارا بیٹا مکہ کے اندر تھا اور اچھے لوگوں کے پاس ہے، شریف لوگ ہیں. تو ان کے والد اور ان کے چاچو انہوں نے دونوں نے ٹریول کیا مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بولا کہ بھئی آپ لوگ جو بنو ہاشم ہیں وہ شریف لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ آپ ہمیں واپس کرتے ہیں اور آپ جتنے پیسے بولیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے پیسے نہیں چاہیے، لیکن زید سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو فری میں واپس کر دوں گا، لیکن اگر زید نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو زبردستی نہیں کروں گا کہ جائے. ان کے والد نے بولا آپ نے بہت اچھی اور انصاف کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد ان کے والد نے بیٹے سے بولا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ چلو. تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی رہوں گا، 7 سال کی عمر میں. تو ان کے چاچا نے اس وقت ان کو یہ بات بولی کہ اے زید، کیا تم غلامی کو آزادی کے اوپر فضیلت دے رہے ہو؟ کہ مکہ کے اندر تو تم غلام ہو اور اپنے ٹرائب میں جا کے تم ایک آزاد آدمی ہوگے، تو کیا تم غلامی کو آزادی کے اوپر فضیلت دے رہے ہو؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے ان میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے ٹرائب کے اوپر فضیلت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید آج سے آزاد ہے اور یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. اور پھر اس وقت لوگ انہیں زید بن محمد بھی کہنے لگے، جس کا بعد میں قرآن میں منع آیا اور ان کو بولا کہ ان کے والد کے نام سے ان کو پکارا جائے. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. تو آج جو ہمارا مورل تھا، دا فرسٹ رسپونڈرز، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا، رسپانس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے لبیک کہا، تو وہ 3 افراد تھے. سب سے پہلا بچہ کون تھا؟ کس کو یاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے بالغ مرد کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے غلام کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ مغرب کی نماز ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد ہماری اوپر جو ہے وہ اگلی ایکٹیویٹی ہوگی، جس میں ہم فرسٹ رسپانس، اگر کوئی ایمرجنسی کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں کس طرح فرسٹ رسپانس دینا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کلاس ہوگی. تو ابھی جو ہے وہ جس نے نماز کی تیاری کرنی ہے، وضو کرنا ہے، وہ کر لیں. جزاک اللہ.